نبی کا آخری ٹائم ہے, مرض الموت میں ہے, اس طرح مرگ پر ہے. اما عائشہ کہتی ہے بے چین ہے اللہ کے نبی, کبھی چادر پھینک دیتے ہیں, کبھی اوڑھ لیتے ہیں, کبھی پھینک دیتے ہیں, بے چینی کا عالم. اس بے چینی کے عالم میں بھی اللہ کے نبی کو اپنی امت کے عقیدے کی فکر ہے, ایمان کی فکر ہے. اللہ کے نبی اس بے چینی کے عالم میں کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر, اللہ کی لعنت ہو نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی, اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے, اپنے نیک لوگوں کی قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا, اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اما عائشہ کہتی ہیں آخری ٹائم میں اللہ کے نبی یہ کیوں کہہ رہے تھے, یحذر ما صنعوا, اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے, دیکھو تم قبر پرستی میں مت لگ جانا, تم مزار پرستی میں مت لگ جانا, تمہاری پیشانیاں مزاروں اور قبروں پر چھپنے نہ پائیں, یہ گناہ تم مت کرو. میرے نبی کو اپنی امت کے ایمان کی فکر, اپنے آخری ٹائم میں لوگ اپنی پراپرٹی کی بات کرتے ہیں, اپنے بچوں کے فیوچر کی بات کرتے ہیں. میرے نبی اپنے آخری ٹائم میں اپنی امت کے ایمان کی فکر کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آخری جملہ جو نبی کی زبان سے میں نے سنا, میں نے کان لگایا تو میرے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز پڑھنا, نماز پڑھنا, اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا, نماز کی پابندی کرنا. جلسے اور تقریریں بہت اچھی چیزیں ہونے چاہیے, میں فیور میں ہوں, تائید میں ہوں, مگر افسوس ہوتا ہے کسی علاقے میں جب جلسوں میں جاؤ تو جلسے کے منتظمین کو دیکھتا ہوں, جلسے کی انتظامیہ کمیٹی کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, نماز ہو رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں, کوئی مہمانوں کو کھانا کھلا رہا ہے, کوئی ادھر ادھر. ارے نماز سے اہم کچھ نہیں ہے, نماز کے ٹائم سب بند ہو جانا چاہیے. الصلاۃ الصلاۃ, نماز وہ چیز ہے, میرے نبی آخری ٹائم میں اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں نماز کا خیال, وما ملکت ایمانکم, اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا, اپنی بیویوں کا خیال کرنا, اپنے بچوں کا خیال کرنا, اپنے نوکروں کا خیال کرنا, جن کے تم گارجین ہو, جن کو تم سرپرست ہو, ان کے حقوق کا خیال کرنا, ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا, ظلم مت کرنا. اس نبی سے ہم پیار کیوں نہ کریں میرے بھائی. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں. وہ نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ساتھ ہم سے اور آپ سے بھی پیار کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں وَدِدْتُ أَنْ أَلْقَى إِخْوَانِي, اے میرے صحابہ میری تمنا ہے, میری آرزو ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے کہا بھائیوں سے ملاقات کروں, أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانُكَ, اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ أَنْتُمْ أَصْحَابِي, تم میرے بھائی نہیں ہو, تم میرے صحابہ ہو. وَإِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي, میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے, میرے اوپر ایمان لائیں گے, لیکن میرا دیدار نہیں کیا ہوگا. اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان اس میں شامل ہیں جنہوں نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے لیکن نبی کے لیے جان چھڑکتے ہیں, نبی سے پیار. سفر کا مہینہ چل رہا ہے, اگلا مہینہ ربیع الاول کا آنے والا ہے. محبت رسول کی باتیں ہوں گی, محبت رسول کے نام پر بہت سارے پروگرام ہوں گے, محبت رسول کے نام پر جلوس نکلیں گے, محبت رسول کے نام پر گلیاں سجائی جائیں گی, محبت رسول کے نام پر بہت کچھ ہوگا. مگر میرے بھائیوں ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ رسول کی محبت ہے کس چیز کی. آؤ صرف ایک جملے میں بتاتا ہوں رسول کی محبت کیا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول سے محبت کرتے ہو, رسول جو دے دیں لے لو, اور جس سے منع کر دے رک جاؤ, بس یہی ہے محبت رسول. زندگی بھر تقریر سنتے سنتے مر جاؤ, اگر اس آیت پر عمل نہیں کیا تو محبت رسول پر عمل نہیں کیا, محبت رسول کا مطلب نہیں سمجھا. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں, کیا کیا کیسے کیسے ان کے چہرے ہیں, کیسے بال ہیں, کیسے ہیئر اسٹائل ہے, کیسے فیشن ہے, کیسے کپڑے ہیں. یہ ہے کیا محبت رسول؟ اسی کا نام ہے. محبت رسول کا مطلب اگر سمجھنا ہے ذرا اس صحابی سے سمجھ لو جس کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ خریم بہت اچھا انسان, خریم بہت نیک انسان ہے, بس دو چیزوں کی کمی ہے, بال بہت لمبے لمبے ہیں اور کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے. حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اللہ کے نبی کا یہ جملہ پہنچ گیا. اگر میں یہ کہوں کہ اس زمانے کے حساب سے حضرت خریم نے فیشن کیا تھا, بال تھوڑے لمبے لمبے رکھ لیے تھے, کپڑا تھوڑا ٹکنے کے نیچے جا رہا تھا, فیشن کر رہے تھے. مگر نبی کا یہ جملہ پڑا کانوں میں کہ نبی نے کہا ہے کہ یہ دو چیزیں چھوڑ دو تو بہت اچھے انسان. ابو داؤد کے الفاظ ہیں حضرت خریم نے کینچی اٹھائی اور بال چھوٹے چھوٹے کر لیے اور کپڑا کاٹ کر کے ٹکنے کو. ہم کب اپنے
अपनी दाढ़ियों को छोड़ेंगे उसके। हज करके आ गए, उम्रा करके आ गए, तब भी हम अपनी दाढ़ियों को सैलून में जाकर कटवा रहे हैं, मुड़वा रहे हैं। रात रात भर तकरीरें सुन रहे हैं और नमाज से दूर हैं। हर जलसे में जा रहे हैं और सिगरेट और बीड़ी के शौकीन हैं। हम कब छोड़े? सहाबा ने तो अपने नबी की मोहब्बत में दुनिया छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, माल छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिया। हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते। मेरे भाइयों, सहाबा नबी से 10 आयतें सीखते थे और उसके बाद पहले उसके ऊपर अमल करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि बहुत लंबी तकरीरें सुनना और सुनाना कभी कभार की बात अलग है। सहाबा का मनहज नहीं था, सहाबा का तरीका नहीं था। सहाबा और अल्लाह के नबी का तरीका मुख्तसर बातें सुनने। हमारा मिजाज गड़बड़ हो गया, हमें लंबी बातें पसंद। ठीक है, अच्छी बात है, आप अगर 2-2, 3-3 घंटा बैठकर तकरीर सुनने, बहुत अच्छी बात है, मगर अमल का जज्बा भी होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला नबी के चौथे खलीफा हैं और सहाबा में चौथे नंबर पर फजीलत और मकाम के एतबार से। इनसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक मौके पर कि ऐ अली, जब रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ दिया। हजरत अली कहते हैं रजी अल्लाह ताला, फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जिस दिन से मैंने नबी की जुबान से ये वजीफा सुना, ये अमल सुना, कभी ये अमल मैंने छोड़ा नहीं। रात में बिस्तर पे सोने गया तो ऑटोमेटिक मेरी जुबान पर ये तस्बीह जारी हो गई। पूछने वाले ने पूछा कि ऐ अली, आपकी जिंदगी में एक रात आई थी, सिफ़ीन की रात। अगली सुबह सिफ़ीन की लड़ाई हुई थी, मुसलमानों से बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी। ऐ अली, क्या सिफ़ीन की रात भी आपने ये दुआ पढ़ी थी? बुखारी के अल्फाज हैं, सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वला लैलत सिफ़ीन, मैंने सिफ़ीन की रात भी ये तस्बीह पढ़ी है, सिफ़ीन की रात भी मैंने ये तस्बीह नहीं छोड़ी। हमारे अच्छे खासे हाजी नमाजी लोग, घर में शादी होती तो उनकी भी नमाज छूट जाती है। कोई कहता है अरे मैं नमाज में दिखाने हो नहीं, तो जवाब होता है अरे वो घर में शादी रही, शादी में छूट गई नमाज। हमारे लिए शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां अली की जिंदगी में जंग आई, जंग की रात आई, मगर नबी ने जो तस्बीह सिखाई वो तस्बीह नहीं। मेरी माएं बहनें, आज देखें उनकी हालत क्या है दीन से, दीन के बारे में। साल में एक बार आप ईद की नमाज पढ़ने चली गई, बकरीद की नमाज पढ़ने चली गई, जलसा हुआ, जलसे में तकरीर सुनने आ गई, हो गया दीन पर अमल। आपका लिबास, आपका मेकअप, आपका फैशन, आपकी बोलचाल। अभी आपने हसद पर तकरीर सुनी, क्या हसद का मादा आज औरतों में सबसे ज्यादा नहीं होता? उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अमीर मुआविया की बहन है, नबी की बीवी है, हम सबकी माँ है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि नबी की जुबान से मैंने सुना, जिसने 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़ी, जिसने 12 रकात नमाजों की दिन रात में पाबंदी की, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह जन्नत में उसको महल अता फरमाए। ये कौन सी 12 रकात नमाज है? जोहर के पहले 4 रकात, यानी 2-2 करके 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात और फजर के पहले 2 रकात, 12 रकात। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फमा तरक्तुहा मुंज़ु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की जुबान से जिस दिन मैंने ये हदीस सुनी, उस दिन के बाद से कभी ये 12 रकात नमाज मेरी छूटी नहीं। ये होती है मोहब्बत रसूल। अल्लाह ऐसी मोहब्बत हम सबके दिलों में पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, हमारे वो भाई जिनके दिमागों में ये बिठाया गया है, अरे ये वहाबी लोग हैं, नबी को मानते कहां? काश के उन्हें समझ में आ जाए। कह रहे हम तो वो हैं जिन्होंने नबी की हदीसों के आ जाने के बाद किसी को खातिर में नहीं रखा है। हमारे बड़े छोड़ दो, हमने नबी की हदीस के आ जाने के बाद इमामों की बात को, हत्ता कि अगर किसी सहाबी का भी कोई कौल, हालांकि एक बात ये याद रखिए कि कोई सहाबी जानबूझकर नबी की हदीस के खिलाफ अमल नहीं कर सकते। हो सकता है सहाबी को वो हदीस ना मिले, बहुत सारी हदीसें एक सहाबी को मिली, दूसरे सहाबी को नहीं मिली। अगर किसी सहाबी का भी कोई अमल अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ हो, तो अहले हदीस वो जमात है जो सहाबी के पूरे एहतराम और पूरे सम्मान के बावजूद सहाबी का वो अमल कबूल नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि नबी की सही हदीस उसके खिलाफ मौजूद है। हम तो वो जमात, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है ये लोग इमामों को नहीं मानते, हालांकि हम मानते हैं, लेकिन इमामों की वो बात नहीं मानते जो हदीस के खिलाफ। ऐसी जमात के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में कहा जाए ये लोग नबी को नहीं मानते। मेरे भाइयों, अब इतने अंधे मत बनो। जो पट्टी कोई पढ़ाए पढ़ लो, ऐसे मत पढ़ो। थोड़ा तहकीक करो, थोड़ा मुताला करो, थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा करीब आओ। हमारे स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह कभी आपको ये पैगाम नहीं मिलेगा कि आप हमारे जलसों में, फला के जलसों में मत जाओ और हमारे जलसों में आओ।
ہمارا پیغام محبت کا ہے، جہاں تک پہنچے آپ آئیے، قریب آئیے، سمجھیے، آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، کلیئر کیجئے، اور اگر لگے کہ ہاں یہ دعوت، یہ پیغام صحیح ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح منہج پر، کتاب و سنت کے منہج پر تا حیات چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے، اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے، جس دن وہ مرتا ہے، اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا معمولی سا گھر ہے، آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے، اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے، اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں، دنیا کی ترقی کے سامان نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے، اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے۔ ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر